ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الغسل، غسل کے احکام شروع ہوتے ہیں، یہ اس کا باب ہے۔ غسل کہتے ہیں کسی شے کو پانی سے صاف کر دینا، اس پر کسی طرح کا کوئی میل کچیل ہو یا کوئی ناپسندیدہ داغ ہو تو اسے دور کر دینا۔ یہ بدن کو پاک کرنے کے بارے ہے، کیونکہ جب نہا دھو کر بدن پاک کیا جاتا ہے تو اسے بھی غسل کہا جاتا ہے۔ غسل کیسے کب واجب ہوتا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدکم بین شعبیہا اربع ثم جہدها فقد وجب الغسل ان لم ينزل او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کے چاروں اعضاء کو حرکت دے، یعنی دونوں پنڈلیاں دونوں رانے اٹھائے اور اسے مشقت میں ڈالے، یعنی اسے جمع کرے، تو غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ علماء کے نزدیک میاں بیوی جب ملتے ہیں تو اگر حشفہ غائب ہو جائے یعنی دخول ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ انزال ہو۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء من الماء، رواہ مسلم۔ وقال الشیخ امام محی السنہ رحمہ اللہ علیہ هذا منسوخ، وقال ابن عباس انما الماء من الماء فی الاحتلام۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پانی سے ہے، یعنی اگر منی نکلے تو غسل واجب ہوتا ہے۔ تو جامع مشکات شریف جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیث منسوخ ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ احتلام کے بارے ہے، یہ ہم بستری کے بارے یا جماع کے بارے نہیں، یہ احتلام کے بارے ہے کہ اگر احتلام میں پانی خارج ہو جائے تو اس کے بدلے غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی پانی کے بدلے پانی ہے۔ وعن ام سلمۃ قالت ام سلیم یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق فلعل المرأة من غسل اذ اعتملت قال نعم۔ وإذا رأت الماء فخذت ام سلمۃ وجهها وقالت یا رسول اللہ او تحتلم الامرأة قال نعم۔ تو ربت یمینوں کا فبما یشبہ ولدها متفق علیہ۔ وزاد مسلم بروایت ام سلیم ان الماء رجل غلیظ بیض وماء المرأة رقیق اصفر ایہما علا وسبق یکون منہ شبہ۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ام سلیم ایک صحابیہ تھیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ کریم حق سے نہیں شرماتے، یعنی حق بات بیان بھی کرنی چاہیے، پوچھنی بھی چاہیے، کیونکہ جانے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا۔ تو ذرائع ادب انہوں نے یہ آیت پہلے پیش کی کہ میں جو سوال کرنے جا رہی ہوں اگرچہ یہ بے باکی ہے لیکن اس کی ضرورت ہے، اور اللہ نے اجازت دی ہے کہ حق بات پوچھی بھی جائے، بتائی بھی جائے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب عورت فارغ ہو جائے تو اس پر غسل ہے؟ اذا تملت، جب اس کا انزال ہو جائے تو اس پر غسل ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا بے شک غسل ہے اس پر بھی۔ اور وزارات الماء فغزت ام سلمہ تھا، اور آپ نے فرمایا صرف ہم بستری میں فارغ ہونے سے غسل نہیں ہے، عورت کو بھی اگر احتلام ہو جائے جس کی نشانی ایک تو خواب ہے یا اسے یاد رہے یا نہ رہے، تو اس کے کپڑوں پہ بھی پانی لگ جاتا ہے، اگر وہ فارغ خواب میں بھی احتلام میں بھی ہو جائے تو بھی غسل واجب ہو جاتا۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، انہوں نے منہ پر ہاتھ مار کر کہا یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی انزال ہوتا ہے، اسے بھی احتلام بھی ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا نام تربت یمینک، آپ نے فرمایا ہاں تیرا ہاتھ خاک آلود ہو۔ یہ محاورہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ تم کیسے سادہ آدمی ہو، کیسی عجیب بات کر رہے ہو، تو فرمایا تیرا ہاتھ خاک آلود ہو۔ اولاد مشابہ کیوں ہوتی ہے؟ اگر عورت کو انزال نہیں ہوتا تو اولاد عورت کے مشابہ کیوں ہوتی ہے؟ بعض اوقات اولاد کا حلیہ مرد کے مطابق، باپ کے مطابق ہوتا ہے، بعض اوقات بالکل ماں کے شکل پہ ہوتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ پھر مسلم نے اس پہ زیادتی کی ہے کہ ام سلیم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ مرد کا مادہ منویہ غلیظ ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے اور سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور خاتون کا مادہ پتلا ہوتا ہے اور پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ تو جو مادہ انزال کے وقت غالب آ جائے، رحم میں پہلے پہنچ جائے یا جو غالب آ جائے، اس کے مطابق اولاد ہوتی ہے۔ عورت کا مادہ غالب آ جائے بیٹی ہو جاتی ہے، مرد کا آ جائے بیٹا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح مرد کا مادہ اسے انزال ہوتا ہے اسی طرح عورت کو بھی ہوتا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ بدا فغسل یدیہ ثم یتوضا كما يتوضا للصلاة ثم يدخل الأصابع في الماء ويخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كل متفق عليه۔ وفي رواية لمسلم يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم يفرغ بيمينه إلى شماله ويغسل فرجه ثم يتوضأ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو کرتے، استنجا کرتے، پورا نماز کا وضو کرتے جیسا کہ وضو نماز کے لیے کرتے ہیں، پھر پانی لے کر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لمبے بال رکھے ہیں، آپ کان کی لو تک بال مبارک رکھتے تھے، پھر وہ بڑھتے رہتے تھے، جب شانہ مبارک پر آ جاتے تھے تو آپ کٹا کر پھر کان کی لو تک کر دیتے تھے۔ تو بالوں کی جڑوں میں پہلے انگلیاں تر کر کے پانی پہنچا لیتے تھے،
پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے تھے، کیونکہ اس وقت آج کل کی طرح نہ نلکے ہوتے تھے نہ ٹوٹیاں ہوتی تھیں، کوئی بڑا سا برتن رکھ دیا جاتا تھا، اور اس میں یہ بھی کوئی آج کل کی طرح کپ وغیرہ بھی نہیں ہوتے کہ اس سے پانی ڈالا جائے۔ تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے، پھر پورا وضو نماز کا کرنے کے بعد حضور 3 دفعہ پہلے بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچاتے، کیونکہ پانی بہا دینے سے بالوں کے اوپر سے بہہ جاتا ہے، جلد خشک رہ جاتی ہے، تو پوری احتیاط سے پھر اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا دیتے تھے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ غسل ہاتھوں کے دھونے سے شروع کرتے تھے، اور دھونے کے بعد اسے برتن میں داخل کر، چونکہ برتن سے پانی ہاتھوں سے لے کر استعمال کیا جاتا تھا۔ اور ہاتھ دھونے کے بعد پہلے استنجا فرماتے، پھر نماز کا وضو فرماتے، اور پھر غسل فرماتے۔ تو مسنون یہ ہے کہ پہلے پورا وضو کر لیا جائے سوائے پاؤں دھونے کے، کیونکہ غسل میں پھر پاؤں دھل جاتے ہیں، لیکن طریقہ ضروری یہ ہے کہ ہاتھ دھوئے جائیں، اچھی طرح کلی کی جائے، غرغرہ کیا جائے۔ غرغرہ ضروری ہے اگر روزہ نہ ہو، روزہ ہو تو غرغرہ ضروری نہیں، کلی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ روزہ نہ ہو، غیر رمضان میں 11 مہینے غرغرہ ضروری ہے کہ حلق تک پانی پہنچے۔ اسی طرح ناک صاف کر کے جہاں تک پہنچ سکتا ہے اوپر تک پانی اس میں جائے سے صاف کرے، اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا لے تو غسل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وضو کا اس کے ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ سارے اعضاء دھل جاتے ہیں۔ لیکن اگر غسل کر کے پھر پانی بہائے تو اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قالت میمونۃ وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه وغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه بذراعيه ثم صب على رأسه وفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وينفض يديه متفق علیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے لیے پانی رکھ کر دیا اور ایک کپڑے کے ساتھ پردہ کر دیا، یعنی غسل کے لیے پردہ ہونا چاہیے، کھلے عام نہیں نہانا چاہیے۔ آپ نے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، ان کو اچھی طرح دھویا، پھر آپ نے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا، بائیں ہاتھ سے استنجا کیا، پھر زمین پر ہاتھ، یعنی استنجا کرنے کے بعد اس وقت یہ صابن وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں سر دھونے کے لیے خاص مٹی ہوتی تھی، یہاں بھی صابن نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے کہ عورتیں عموماً مرد بھی پٹے رکھتے تھے، تو یہاں پہاڑوں سے وہ مٹی ملتی تھی، لے آتے تھے اور اسے گھول کر سر میں لگا کر پانی ڈالتے تھے، صابن سے زیادہ صاف ہو جاتے تھے، بال چمک جاتے تھے۔ نمونے کے طور پر میرے اس میں چھوٹے سے عجائب گھر میں اس کی ایک بوتل پڑی ہے۔ تو آپ انہیں استنجے کے بعد، چونکہ کچے غسل خانے تھے، کمرہ تھا، کپڑے سے پردہ کیا ہوا تھا، تو مٹی پر ہاتھ مبارک مل کر پھر اسے دھو کر صاف کیا، اور پھر کلی کی ناک میں پانی ڈالا، چہرہ مبارک دھویا، سر پر پانی ڈالا اور جسم پر بہایا، اور ایک طرف ہو کر پاؤں دھوئے۔ پھر آخر میں چونکہ جگہ اگر پکی ہو، فرش جگہ پکی ہو، پانی نہ رکتا ہو،
پاک جگہ ہو، اس میں پلیدی نہ ہو تو پاؤں صاف دھل جاتے ہیں، لیکن اگر کچی جگہ ہو تو پھر الگ جگہ ہو کر جہاں نیچے پھر پاؤں سے مٹی وغیرہ نہ لگے تو دھو لینے چاہیے۔ تو آپ ایک طرف ہوئے اور دونوں پائے مبارک دھوئے، تو میں نے آپ کو کپڑا پکڑایا، آپ نے نہ لیا اور ہاتھ اس طرح جھاڑتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ پہلے گزر چکا کہ حضور جب وضو فرماتے تھے تو ایک خاص آپ کا اسی کام کے لیے کپڑا ہوتا تھا، جیسے آج کل تولیہ ہے، تو اس سے خشک فرما لیتے تھے۔ تو یہاں کپڑا کیوں نہ لیا؟ اس سے میں علماء حق فرماتے ہیں کہ یہ کپڑا ذرا میلا تھا، اس میں میل کے آثار تھے، صاف نہیں تھا، تو حضور اکرم اسے لینا پسند نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان امرأة من الانصار سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن غسلها من المحیض فأمرها كيف تغسل ثم قال خذي فرصة من مسك فطهري بها قالت فكيف أطهرها بها فقالت تطهري بها قالت كيف تطهر بها قال سبحان الله تطهري بها فاجتذبتها إلي فقلت تبتغي بها أثر الدم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کی ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بعد غسل کے بارے سوال کیا کہ کیسے نہائے، تو آپ نے فرمایا صاف خوشبودار اچھے کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر اس کے ساتھ پاکی حاصل کر اور پھر غسل کر۔ تو فرمایا کیسے پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ پاکی حاصل کر۔ اس نے تیسری دفعہ پھر عرض کی یا رسول اللہ پاکی کیسے حاصل کروں؟ آپ نے کہا سبحان اللہ، پاکی حاصل کر۔ تو یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عجیب بات ہے، تو بات ہی نہیں سمجھ پا رہی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر الگ کر لیا اور میں نے اسے الگ سے بات سمجھائی کہ حضور کا مقصد یہ ہے کہ ناپاکی کا خون جہاں جہاں جسم پر لگ جاتا ہے، اپنے سطر کی جگہ پہ لگ جاتا ہے، تو صاف کپڑے سے لے کر پہلے اسے صاف کر لیں۔ یعنی غسل سے پہلے مرد کے لیے بھی اصول ہے، وضو سے پہلے بھی اصول ہے کہ بدن پر کہیں کوئی ناپاکی لگ گئی ہے تو اسے پہلے صاف کیا جائے، اس کے بعد وضو کیا جائے۔ اسی طرح اب یہ نہیں ہے کہ پاؤں کے ساتھ غلاظت لگ گئی تو غسل کر کے آخر میں دھوئیں گے تو وہ دھل جائے گا، نہیں، جہاں ناپاکی لگی ہے وہ جگہ پہلے صاف کی جائے۔ تو چونکہ عورتوں کو اس میں داغ رانوں کے ساتھ یا سطر کے ساتھ لگنے کا شبہ ہوتا ہے، تو فرمایا پہلے باہر جسم پر جو اس وجہ سے ناپاکی لگ گئی ہے صاف پاکیزہ کپڑے سے، آپ نے فرمایا کستوری لگا کپڑا عرب استعمال کرتے تھے۔ کستوری بہت مہنگی ہوتی ہے، لیکن وہ ہلکی سی کہیں کسی کپڑے رومال میں خوشبو بھر دیتے تھے دکاندار کو، ذرا سی کستوری ہلکی تو اس سے ہزاروں رومال بن گئے، تو اسے استعمال کرنا پسند کرتے تھے۔ فرمایا اچھا اسے مطلب یہ کہ صاف ستھرا خود پہلے وہ کپڑا پاک صاف ہو۔ ایک ناپاک کپڑے سے پاکی کیا حاصل ہوگی؟ جہاں وہ ملو گے وہ جگہ اور ناپاک ہو جائے گی۔ تو اس سے پہلے پاکی حاصل کر، یعنی جسم کے ظاہر پر کہیں کوئی داغ دھبا ہے تو وہ صاف کر، اس کے بعد جو معروف طریقے ہے اس سے غسل کر لیں۔ کہ اصول یہ ہے کہ جسم سے ظاہراً کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو پہلے وہ دور کی جائے۔ وعن ام سلمة قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأۃ اشد ظفراء رأسی فانقذوا لغسل الجنابہ فقال لا انما یکفیک ان تحسی علی رأسک ثلاث حصات ثم تفیضین علیک الماء فتطہرین، رواہ مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایسی عورت ہوں جس کے بڑے گھنے بال ہیں اور میں انہیں خوب گونتھی بھی ہوں،
بعض خواتین تو آج کل تو خیر کھلے سر ننگے سر پھرنے کا رواج ہے، تو اب تک ہمارے سارے علاقے میں بھی بچیوں کے بیٹیوں کے بال گوندے جاتے تھے، وہ اسے میڈیاں کہتے تھے، وہ اس طرح سب میں بل دے کر بنا کر وہ جکڑے جاتے تھے اور پیچھے پھر تب جا کر وہ اکٹھے کرتے تھے۔ تو فرمایا میں نے تو اس طرح بال گوندے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب غسل جنابت کے لیے ہر وقت وہ سارا کھولنا تو مشکل ہو جائے، کیا پھر میں وہ سارے بال کھولوں، نہانے کے بعد خشک کرنے کے بعد پھر اس طرح گوندوں؟ فرمایا نہیں، اگر تم نے سر میں بال گوندے ہوئے ہیں خواتین کے لیے تو ان کو میڑیوں کو اٹھا کر ان کے نیچے جگہ تر کر دو، پھر بال خشک بھی رہ جائیں، ان کے بلوں میں خشکی بھی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن انہیں اٹھا کر نیچے جلد خشک نہیں ہونی چاہیے، ان کے نیچے پانی پہنچا دو، انگلیوں سے پہلے جلد کو تر کر لو اور پھر غسل کر لو تو تم پاک ہو جاؤ گے۔ وَنِنْسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمَدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالسَّاعِ إِلَىٰ 5 أَمْدَادٍ۔ حضرت انس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو سا کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وضو، مد کے ساتھ وضو اور سا سے لے کر 5 مد تک غسل کرتے تھے۔ یہ 4 مد کا سا ہوتا ہے، یہ 4 سا کا مد ہوتا ہے، کیا یہ کوئی سا اور مد اس عہد کے پیمانے تھے، تو وہ آج کل تو بڑا علماء نے اس میں کیا ہے کہ عہد اکبری میں وہ وزن تھا اس کے مطابق، عہد جہانگیری میں وہ وزن تھا اس کے مطابق ہیں، لیکن ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا، اس عہد کے پیمانے تھے۔ غرض یہ ہے کہ وضو سے 4-5 گنا پانی غسل میں لگ جاتا ہے، اور وضو احتیاط سے کیا جائے کہ جسم خشک بھی کوئی ذرا نہ رہے، گندا بھی نہ رہے، صاف بھی ہو جائے اور پانی ضائع بھی نہ ہو۔ تو اگر اس میں 2 سیر پانی لگا ہے غسل میں وضو میں تو غسل میں 10 سیر لگ جائے گا، 5 گنا پانی سے غسل ہو جاتا ہے۔ اللہ بہتر جانے یہ اس عہد کے پیمانے ان کے اوزان کتنے تھے، یا جو آگے علماء نے ان کی تشریح کر کے جو آگے پیمانے لکھے ہماری سمجھ میں وہ بھی نہیں آتے۔ جو مسلمانوں کے عہد حکومت میں برِ صغیر میں رائج تھے، وہ کوئی پیمانہ یہ اکبری ہے، یہ جہانگیری ہے، پتہ نہیں ان کے اوزان کیا تھے، آج کل تو یہ سیر چھٹانک ہیں، ان کے حساب سے کیا اوزان تھے، تو اس تحقیق کی ضرورت بھی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وضو احتیاط سے کیا جائے، جس میں پانی ضائع بھی نہ ہو، وضو میں کمی بھی نہ ہو، تو غسل میں اس سے 4 گنا سے لے کر 5 گنا تک پانی خرچ کرنا چاہیے کہ غسل بھی پورا ہو جائے اور پانی کا ضیاع بھی نہ ہو۔ جیسا حضور کا ارشاد گزر چکا کہ اگر تم بہتے دریا کے کنارے بھی ہو تو پانی میں اسراف نہ کرو، اپنی ضرورت کا پانی لو، باقی اللہ کا مال ہے، اس کی مخلوق کے لیے ہے، تمہیں کیا خبر وہ کہاں کہاں جائیں گے، اس کے قطرے کس کس کا رزق ہے اس میں۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ، معاذۃ رضی اللہ عنہ قالت رضی اللہ عنہ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ كنت اغسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آناء واحد بینی و بینہ فیبادرنی فاقول دع لی قالت ہما جنبان۔ حضرت معاذہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ایک برتن سے نہا لیتے تھے جو ہم اپنے درمیان رکھ لیتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک بڑا سا برتن ہوتا تھا بالٹی نما، اس طرح جیسے آج کل کڑھائیاں ہوتی ہیں جس میں پانی کا لگن بھی آج کل بھی ہوتا ہے، اسے پانی کا لگن یا کیا کہتے ہیں، تو کوئی کپ وپ بھی نہیں ہوتے تھے، تو اس میں سے پانی ہاتھ پہلے دھو لیے، پھر چلوؤں سے پانی لے کر نہاتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ ہمیں غسل جنابت کرنا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اکٹھے ایک برتن سے نہا لیتے تھے، تو حضور جلدی جلدی پانی اٹھا لیتے تھے، تو میں کہا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی پانی رہنے دیں، میرے لیے بھی پانی رہنے دیں۔
تو گویا اگر میاں بیوی ایک باتھ روم میں ایک وقت میں اکٹھے نہ رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وعن عائشة قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یجد البلل ولا یذکر احتلاما۔ قال يغتسل عن الرجل الذي يرى أنه قد احتلم ولا يجد بلالا قال لا غسل عليه۔ قالت سليم هل على امرأة ترى ذلك غسل؟ قال نعم إن النساء شقائق الرجال رواه الترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ جو کپڑوں پہ لباس پہ داغ یا تری تو پاتا ہے لیکن اسے یاد نہیں کہ احتلام ہوا یا نہیں ہوا، خواب میں جو کچھ ہوا وہ اسے یاد نہیں، اسے خیال نہیں ہے کہ مجھے احتلام ہوا ہے یا نہیں، لیکن نشان کپڑوں پہ تری کا ہے تو اس وجہ سے وہ غسل کرے گا؟ فرمایا بے شک۔ اور ایک آدمی جسے یہ خیال ہے کہ رات کو مجھے احتلام ہو گیا لیکن اس کے لباس پہ کوئی داغ نہیں ہے، وہ تری نہیں پاتا، وہ بھی غسل کرے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، محض وہم پر غسل نہیں کرے گا۔ اگر احتلام ہوگا تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جو مادہ خارج ہوگا اس کا نشان کپڑوں پر ہوگا۔ اگر اس نے خواب میں کچھ ایسا دیکھا احتلام کی صورت ہوئی لیکن کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں ہے تو غسل واجب ہے، کیونکہ غسل کا وجوب منی کے اخراج سے ہے، محض خواب سے نہیں۔ سلیم رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا عورت پر بھی ایسی غسل واجب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک، اور فرمایا عورتوں بھی مردوں کی مانند ہیں، شقائق الرجال، مردوں کا یہ شقاق ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کاٹ کر دو حصے کر دینا، کہ عورتیں بھی مرد ہی کا حصہ ہیں، ویسی انسان ہیں، ویسی جذبات رکھتی ہیں، ویسی کیفیات ہیں۔ اب اللہ نے ایک کو مرد بنا دیا ایک کو عورت بنا دیا تو ایک ہی چیز کے دو حصے ہیں، دونوں انسان ہیں اور اس میں دونوں برابر ہیں، احکام شریعت میں بھی دونوں برابر ہیں، احکام دونوں کے لیے ایک ہی ہیں۔ عورت بھی اگر اسے احتلام تو یاد ہے لیکن کپڑوں پہ نشان نہیں تو غسل واجب نہیں ہوگا، احتلام بھول بھی گیا لیکن کپڑوں پہ نشان ہے تو غسل کرے گی، احتلام بھی یاد ہے نشان بھی ہے پھر تو کوئی شک ہی نہ رہا۔ وعنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاوز الخطان الخطان وجب الغسل فعلت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغسلتنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب محل ختنہ سے تجاوز کر جائے، یعنی جب دخول ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ تو فرماتی ہیں میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ہم دونوں نے غسل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَنَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كُلُّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٍ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَانْقُلُوا الْبَشَرَةَ رواه ابو داود والترمذی ابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب والحارث ابن وجیع الراوی هو شیخ لیس بذلک۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔ یہ ناپاکی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے طاری جو وجود پر چھا جاتی ہے، ایک ہوتی ہے ساری جو اندر خون کے ساتھ مل جائے سارے بدن میں رواں ہو جاتی ہے، دل سے لے کر ایک ایک ذرے تک۔ یہ جو پہلی قسم ہے یہ ہے جو جنابت وغیرہ سے فرض ہو جاتی ہے، تو یہ طاری ہوتی ہے ظاہر بدن پر۔ تو فرمایا ہر بال کے نیچے ساری جلد پر ہے،
تو بالوں کو پوری احتیاط سے دھونا چاہیے کہ بالوں سے ہوتا ہے بال لمبے ہوں تو اوپر سے پانی گزر جاتا ہے اور نیچے جڑ یا جلد خشک رہ جاتی ہے، تو یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جو ساری ہوتی ہے بدن میں وہ کفر سے ہوتی ہے، وہ بظاہر بدن کافر کا بدن بھی پاک نہیں ہوتا، کیونکہ اندر اتنی ناپاکی ہوتی ہے کہ وہ غسل بھی کرتا رہے تو اس کا بدن پاک نہیں ہوتا، ناپاک ہی رہتے، کیونکہ ناپاکی اندر ساری صلاحیت کی ہوئی ہوتی ہے، ایک ایک رگ جاں میں، ایک ایک خون میں، ایک ایک دھڑکن میں، دل میں، جگر، ہر جگہ کفر کی نجاست ہوتی ہے، تو وہ ساری ہوتی ہے۔ جنابت وغیرہ سے یہ طاری ہو جاتی ہے، تو جلد کے ہر ذرے پہ طاری ہو جاتی ہے، لہذا غسل احتیاط سے کیا جائے اور پوری طرح پوری جلد کو تر کیا جائے۔ اور ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے اس لیے کہ حارث ابن دحیہ جو تھے وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، انہیں باتیں یاد نہیں رہتی تھیں، صحابہ کرام میں سے تھے اور ان کی عمر بہت زیادہ ہوگی، تو فرماتے ان کی حدیث کا جو ہے وہ غریب ہے اس لیے کہ وہ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ انہیں باتیں بھول جاتی تھیں، لیکن یہ بات باقی تمام احادیث مبارکہ اس کی تائید کرتی ہیں۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک موضع اشارۃ من جنابۃ لم یغسلها وغسل بها قضا و قضا من النار۔ قال علی من سمى آدیت راسی فمن سمى آدیت راسی ومن سمى آدیت راسی ثلاثا، رواہ ابو داؤد و احمد و دارمی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا ایک بال جتنی جگہ غسل جنابت نے سے چھوڑ دی اس کو نہ دھویا تو ایسا ہے کہ اس جگہ کو آگ سے عذاب کیا جائے گا، یعنی کوئی جگہ ایک بال کے نیچے بھی خشک نہیں رہنی چاہیے غسل جنابت میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے اس لیے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، اور یہ 3 دفعہ دہرایا کہ میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، میں نے اپنے سر کے ساتھ۔ وہ دشمنی کیا تھی؟ وہ سر پر ہمیشہ اس طرح پھیر لیتے تھے، ان کے بال گھنے تھے، ریش مبارک بھی بڑی گھنی تھی، تو ہمیشہ یہ حدیث سننے کے بعد کہتے تھے میرے بڑے گھنے بال ہیں، کوئی خشک رہ نہ جائے، تو ہمیشہ سر پر اس طرح پھر کہتے تھے میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا ہوں یہ حدیث سننے کے بعد۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتوضأ بعد الغسل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جب غسل فرما لیتے تو پھر اس کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، غسل وضو کو کافی ہو جاتا ہے، سارے اعضاء دھل جاتے ہیں جب بندہ غسل کر لیتا ہے۔ تو حضور جب غسل فرما لیتے تو پھر سوائے اس کے کہ وضو کی ضرورت پیش ہے، ورنہ غسل میں وضو ہو جاتا ہے، حضور اس کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ وعنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل رأسہ بالختم وہو جنب یجتری بذلک لا یصب علیہ الماء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ جنابت کا غسل فرماتے ہوئے سر مبارک کو ختمی کے ساتھ دھو لیتے تھے۔ ختمی ایک بوٹی ہوتی ہے، طبیبوں کے پاس مل جاتی ہے، تو اسے اگر پانی میں بھگو کے رکھ دیا جائے تو وہ بھی صفائی کا، بالوں کو دھویا جائے تو صفائی کا کام کر جاتی ہے، بال صاف ہو جاتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے ہوئے ختمی سے سر مبارک دھو لیتے اور پھر اس پر مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس ختمی میں چونکہ پانی تو صاف ہی رہ جاتا ہے، اس کا اثر پانی میں آ جاتا ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ مٹی کی طرح سر پر لیپ ہو جائے اور دھونی پڑے۔ اس کو ایک بوٹی ہے، جڑی بوٹی ہے، تھوڑی سی پانی میں ڈال دی تو اس میں پانی میں اثر آ جاتا ہے، پانی تو ویسے ہی ہوتا ہے، وہ ختمی والا پانی ہو گیا، تو اس سے جب سر مبارک دھو لیتے تھے تو مزید پانی ڈالنے کا ضرورت محسوس نہیں فرماتے تھے۔ من یعلا قال رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یغتسل بالبراز
فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حي ستطير يحب الحياء واستتر إذا اغتسل أحدكم وليستتره رواه ابو داود والنسائی فی روایت قال ان اللہ ستیر فاذا اراد احدکم یغتسل فلیتوضأ بشیء۔ حضرت یعلا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلی جگہ پر غسل کرتے دیکھ لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ حضور ممبر تشریف فرما ہو گئے، باقاعدہ خطبہ دیا، پورا اہتمام فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم حیا کو پسند کرتے ہیں، خود پردہ پوش ہیں، بے شمار مخلوق گناہ کرتی ہے، وہ کسی کا گناہ ظاہر نہیں کرتے۔ اللہ بے شک بہت پردہ پوش ہے، پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے، اور وہ اتنی پردہ پوشی کرتے ہیں کہ ہر بندے کا بھرم رکھے ہوئے ہیں، اس لیے پردہ پوشی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو جب غسل کرتے ہو تو پردہ کر لیا کرو، اللہ کو یہ پسند ہے، اور کھلے عام بے پرد نہانا گستاخی ہے۔ اسے حضور نے اتنی اہمیت دی کہ اب باقاعدہ حضور نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر منبر عالی پہ تشریف فرما کر اس کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اللہ کی حمد و ثنا کر کے فرمایا کہ اللہ بڑا پردہ پوش ہے، کتنے گناہ تم کرتے ہو، یاد کرو تمہارے ایسے ایسے جرائم ہیں کہ لوگوں پہ ظاہر ہو جائیں تمہیں گھر سے نکال دیں، اولاد تمہارے منہ نہ لگے، بیٹے بیٹیاں تم سے الگ ہو جائیں کہ یہ کیسا انسان ہے، لیکن یہ اللہ پردے رکھتا ہے۔ تو خود بھی تو اپنا پردہ رکھو، کھلے عام غسل کرنا بے پرد ہو کر بہت بری بات ہے، تو پردہ غسل کے وقت پردہ کرنا ضروری ہے۔ اور اس کا حضور نے خاص اہتمام فرمایا، اتنی تاکید فرمائی۔ تیسری فصل شروع ہوتی ہے ان ابی بن کعب قال انما کان الماء من الماء رخصۃ فی الاول الاسلام سنہا عنہ۔ ابی بن کعب سے روایت ہے، فرماتے ہیں منی نکلنے سے نہانا اسلام کی ابتدا میں رخصت تھی، پھر اس سے منع کیا گیا کہ شروع میں چونکہ احکام بتدریج آئے ہیں، ایک دم سارا اسلام نافذ نہیں کیا گیا، جو ضرورت پیش آتی گئی احکام نازل ہوتے رہے، قرآن بھی 23 برس نازل ہوتا رہا، قرآن کے علاوہ بھی احکام بدریہ وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موصول ہوتے رہے، تو شروع میں اس پر پابندی نہیں تھی، پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ منی کے نکلنے کا یقین ہو، احتلام سے بھی تو اس پر غسل ضروری ہے۔ من علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان استغسلت من الجنابۃ وصلیت الفجر فرأیت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت مسحت علیہ بیدک اجزاک، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا میں نے جنابت کا غسل کیا اور فجر کی نماز پڑھی، لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک ناخن کی یعنی بال برابر جگہ ایسی ہے اس پر پانی نہیں پہنچا، کہیں پاؤں کی یا کسی جگہ کی کوئی ایسی جگہ رہ گئی، ایک ناخن بنا، جتنا ناخن آگے سے تراشا جاتا ہے اتنی سی جگہ خشک رہ گئی ہے، تو وسلم نے فرمایا اس وقت وہ غسل کی تری تیرے ہاتھ پر تھی، تو گیلا ہاتھ بھی اس پر پھیر دیتا تو کافی ہو جاتا، تو اب تو وہ سارا کچھ ہو گیا، تو نے خواہ مخواہ نماز پڑھ لی، بدن خشک ہو گیا، اب تو سارا کچھ وہ
جو کیا وہ گیا، پھر نئے سرے سے کرنا پڑے گا، نماز بھی قضا ہوگی، غسل بھی کرنا. لیکن اس وقت تو اگر وہ گیلا ہاتھ اس جگہ پر پھیر دیتا تو وہ شامل ہو جاتا. ایک بال برابر جگہ تھی تو جو پانی ہاتھ پہ لگا ہوا تھا غسل کا، اسی سے اس کو مل دیتا، مسح کر دیتا تو ٹھیک ہو جاتا. وعن ابن عمر قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرات وغسل البول من الثوب 7 مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 وغسل الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة. رواه ابو داود. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نمازیں 50 فرض ہوئی تھی اور جنابت سے غسل جو ہے وہ 7 دفعہ کرنا پڑا. یہ فرض ہوا تھا. جو غسل جنابت کا غسل کرے وہ 7 دفعہ، ایک دفعہ غسل کر لے، پھر وضو کرے، پھر نہائے، پھر وضو کرے، پھر نہائے، 7 دفعہ نہانا پڑتا. اور اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا، پیشاب کے چھینٹے پڑ جاتے، 7 مرتبہ دھونے سے پاک ہوتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے رہے بارگاہ الہی میں، کرتے رہے یہاں تک کہ نمازیں 50 کی بجائے 5 رہ گئیں. غسل 7 کے بدلے 1 کفایت کر گیا اور ناپاکی کو ایک بار دھونے سے کپڑا پاک ہو جاتا. تو یہ تعداد عدد میں تو کم ہو گئی، اللہ کریم نے اسے ثواب میں کم نہیں کیا. جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے اجر 50 کا پا لیتا ہے. غسل جنابت 1 دفعہ کرتا ہے، ثواب 7 کا پا لیتا ہے. ناپاک کپڑے کو 1 دفعہ دھو کر پاک کرتا ہے تو اجر 7 مرتبہ کا. یعنی وہ ان کی تعداد عبادات کی تو کم ہو گئی. اللہ کریم نے فرمایا جو بندے کی طرف سے ہے وہ کم کر دو، جو میری طرف سے ہے میں کم نہیں کرتا، تو اجر اتنا مل جاتا ہے. یہ اس حدیث کا حصہ نہیں، میں تشریح میں عرض کر رہا ہوں. باب المخالطۃ الجنب وما یباح لہ. یہ حصہ ہے کتاب کا کہ جنبی آدمی سے کس طرح میل جول رکھنا کس حد تک جائز ہے، یا اس سے معاملات کیسے جائز ہیں، کس حد تک کیے جا سکتے ہیں. نبی ہریرہ قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا جنب فاخذ بیدی فمشیت معه حتى قاد فانسللت فآت الرحل فغسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة فقلت له سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. هذا لفظ البخاری و مسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مل گئے اور مجھ پر غسل واجب تھا. میں جنبی حالت میں تھا کہ باہر نکلا، سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے. آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے ساتھ لے کر چل دیے. ایک جگہ پہنچے تو وہاں حضور تشریف فرما ہوئے، آپ بیٹھ گئے. اب میرے دل میں وہ کھٹ تھی کہ میں جنبی ہوں، نبی پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ، تو مجھے بڑی ندامت ہو رہی تھی. جیسے حضور وہاں بیٹھے تو میں چپکے سے نکل گیا اور فوراً جا کر جلدی غسل کیا، نہا دھو کر پاک ہو کر جلدی میں واپس آ گیا. میں واپس آیا تو حضور وہیں جلوہ افروز تھے. لیکن مجھے دیکھتی فرما کے ابو ہریرہ کہاں غائب ہو گئے تھے، تم کہاں رہے اتنی دیر؟ تو میں نے ساری صورتحال پیش کر دی. تو آپ نے فرمایا بے شک مومن نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا. اگر غسل واجب تھا تو مومن اس طرح ناپاک نہیں ہوتا کہ اسے چھوا نہ جائے، ہاتھ نہ لگایا جائے، اس سے بات نہ کی جائے. مومن ناپاک نہیں ہو جاتا، غسل اس پہ واجب ہے، کر لے گا. تو اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جنابت سے اسے غسل کرنے کی فرصت نہیں ملی تو وضو کر لے اور سو جائے. وضو کر لے، کھانا کھا سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے.
خالی استنجا کر کے بدن سے ناپاکی کے نشانات مٹا دے وہ بھی کفایت کر جاتا ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ حضور کی عادت مبارک تھی کہ حالت جرم میں اگر نہانا پسند نہ فرماتے تو پھر نماز کی طرح پورا وضو فرما کر سو جاتے تھے، آرام فرما لیتے تھے اور اٹھ کر غسل فرما لیتے تھے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو مجھ پر تو غسل واجب تھا اور مجھے بڑی شرم آئی۔ تو حضور نے فرمایا بھئی مومن جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، یہ الگ بات ہے اس پر غسل واجب ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اس سے کوئی پرہیز ہو گئی ہے۔ عن ابن عمر قال ذکر عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصیبہ الجنابہ من اللیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فاغسل ذکرک ثم نم۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ رات کو مجھے جنابت پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح استنجا کر کے عضو خاص کو اچھی طرح صاف کر کے وضو کر لو اور سو جاؤ، صبح اٹھ کر نہا لینا۔ اگر رات کو پہلے پہر ایسا ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت غسل کرے، احتلام ہو گیا اٹھ کر نہانے چلا جائے، ضروری نہیں ہے، لیکن جسم سے ناپاکی کو دور کرے اور وضو کر لے اور سو جائے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جرما فاراد ان یاکل او ینام توضأ وضوء للصلاۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غسل واجب ہوتا اور آپ کا یہ ارادہ ہو جاتا کہ کوئی چیز تناول فرما لیں، کچھ کھا لیں یا سو جائیں، تو وضو فرماتے جیسے نماز کا وضو۔ اگر غسل نہیں ہوا تو پھر وضو فرماتے پورا جو نماز کا وضو ہے، اور اس کے بعد کھا بھی لیتے تھے، سو بھی جاتے تھے، پھر صبح نماز کے لیے اٹھتے، تہجد کے لیے اٹھتے تو غسل فرما لیتے۔ تو اگر اس وقت نہا نہ سکے تو وضو کر لے، کھانا پینا بھی جائز ہے، میل جول بھی جائز ہے، سو جانا بھی جائز ہے، لیکن جب صبح اٹھے گا، اگلی نماز کا وقت آئے گا، فجر کا وقت آئے گا، تو پھر اسے نہا کر پاک ہو کر نماز پڑھنا ہوگی۔ نبی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آت احدکم اہلہ ثم اراد ان یعود فلیتوضأ بینہما وضوء رواہ مسلم۔ یہ ایک حدیث ہے اور اس کے بعد پھر دوسری احادیث بھی ملتی ہیں۔ یہ ضروری ہے، شاید پہلے کی ہو حکم منسوخ ہو گیا ہو، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے، فارغ ہو کر الگ ہو جائے اور پھر دوبارہ آنا چاہے تو اب اچھی بات ہے کہ پہلے وضو کر لے دونوں کے درمیان، پھر دوبارہ آئے۔ یہ مسلم نے روایت کی ہے، لیکن شاید شروع میں یہ حکم ہو، کیونکہ بعد میں یہ ثابت ہے کہ جب تک فارغ نہ ہو جائے غسل فارغ ہو کر کرے، بیوی کے پاس ایک دفعہ گیا ہے یا 2 دفعہ گیا ہے یا 3 دفعہ گیا، کوئی حرج نہیں۔ وعن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطوف علی نسائہ بغسل واحد۔ ساتھ ہی یہ حدیث بھی آ گئی کہ نبی علیہ السلام اپنے ازواج مطہرات کے پاس 1 2 3 4 کے ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے، ایک ہی غسل سے غسل آخر میں فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر الہی کرتے رہتے تھے، ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر وقت، ہمیشہ آپ کا کوئی لمحہ ذکر سے خالی نہیں جاتا تھا۔ تو یہاں میں ایک شرح دیکھ رہا تھا تو ہمارے ایک مولانا جنہوں نے شرح لکھی ہے، اللہ ان کی محنت قبول فرمائے، انہوں نے یہاں بڑا زور لگایا کہ یار یہ ذکر خفی نہیں ہے،
یہ ذکر جہر ہے کہ حضور بیت الخلاء جاتے ہوئے پہلے تعوذ پڑھتے تھے، پھر فارغ ہو کے پھر دعا پڑھتے تھے، تو یہ ذکر جہر ہے۔ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ بیت الخلاء میں بھی تو دیر لگتی ہے، تو وہاں تو کچھ پڑھا نہیں جاتا۔ لیکن ارشاد یہ کہ علی کل احیان ہی، ہر لمحہ، تو وہاں تو پڑھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ اس حال میں کوئی آیت یا کوئی اللہ کا نام نہ لیا جائے، لباس، بلکہ اگر اندر چلا گیا تو لباس اتارنے سے پہلے تعوذ یا دعا پڑھ لے، ننگا ہو کر نہ پڑھی جائے۔ تو جتنی دیر حضور کا لباس نہیں ہوتا تھا پھر کیا کرتے تھے؟ اس کا مطلب ہے پھر تو ذکر رک گیا۔ یہ کل احیان ہی، اتنا مولوی صاحب تو زور لگا رہے ہیں، لیکن وہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ذکر خفی قلبی ہے جو ہم وقت سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے، جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو وہ جاری رہتا ہے، زبان بند بھی ہو جاتی ہے، بندہ سو جاتا، بندہ مر جاتا ہے، یہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ حضرات عجیب بات ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ خود نہیں کرتے تو پھر زور لگاتے ہیں کہ کوئی بھی نہ کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو کام میں سمجھ مجھ سے نہیں ہو سکتا تو دوسرے کو تو بتانا چاہیے کہ بھائی مجھ سے تو نہیں ہو سکتا، یہ بڑا کام ہے، کر لو۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضأ منه فقالت رسول اللہ انی کنت جنبا فقال ان الماء لا یجنب رواه الترمذی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ نے ایک لگن میں کوئی پانی کے بڑے برتن میں غسل کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے وضو کا ارادہ فرمایا، اور اسی لگن میں پانی پڑا تھا تو آپ نے ارادہ کیا کہ اس سے میں وضو کر لوں۔ تو انہوں ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس سے غسل کیا ہے اور میرا غسل جنابت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی تو جنبی نہیں ہو جاتا، یعنی آپ نے ہاتھ مبارک دھوئے ان سے پانی لیا تو پانی میں تو پلیدی کا اثر نہیں آ گیا، پانی تو جنبی نہیں ہو جاتا۔ چونکہ بڑا سا برتن ہوتا تھا لگن، تو نہانے سے چلو چوتھائی پانی یا اس سے بھی کم خرچ ہوا ہوگا، تو فرمایا باقی سارا ناپاک تو نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے آپ نے اسی سے وضو فرما لیا۔ وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدني في قبل أن يغتسل، رواه ابن ملحة، رواه الترمذي نحوه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے اور پھر میرے ساتھ گرمی حاصل کرتے اس سے پہلے کہ میں غسل کروں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ غسل جنابت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیتے پہلے، اور مجھے ابھی نہانا ہوتا تھا تو ٹھنڈ محسوس کرتے تو آپ مجھ سے لپٹ جاتے، میرے بدن سے گرمی حاصل کرتے، حالانکہ مجھ پر ابھی غسل واجب تھا، مجھے ابھی نہانا تھا۔ تو وہ مقصد یہ ہے کہ اگر غسل کے بعد میاں یا بیوی دوسرے پر ابھی غسل واجب ہے تو اکٹھے بیٹھ کے یا چھو لیا یا ہاتھ لگا لیا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ بیوی تولیہ بھی پکڑانے لگے تو میاں بچ کر پکڑے کہ ہاتھ سے ہاتھ نہ ٹکرا جائے، تو جنبی اتنا ناپاک نہیں ہوتا، اس پر غسل واجب ہے لیکن اتنی ناپاکی نہیں ہے کہ اسے ہاتھ بھی نہ لگ سکے یا اس سے کوئی چیز بھی نہ پکڑی جا سکے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من الخلاء فیتوضا فیقرأ القرآن یأکل منها اللہم ولم یکن یعجبہ او یعجزہ عن القرآن شیء لیس الجنابہ۔ حضور نبی کریم
بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے، ہمیں قرآن پڑھاتے، ہمارے ساتھ گوشت کھا لیتے، اور آپ کو قرآن پڑھنے سے جنابت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکتی تھی۔ اب وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ پورا نماز کا وضو قرآن کے لیے ضروری ہے، اس کا کیا جواب دیں گے کہ حضور بیت الخلاء سے تشریف لاتے تو پانی سے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے۔ تو گویا پانی سے طہارت حاصل کر لی جائے تو قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں قرآن بھی پڑھا، ہمارے ساتھ گوشت بھی کھا لیتے تھے، کھانا بھی تناول فرما لیتے تھے، اور جنابت میں غسل واجب ہوتا تھا تو نہ قرآن کو ہاتھ لگاتے تھے نہ پڑھتے پڑھاتے، یعنی آپ کو قرآن پڑھنے سے جنابت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکتی تھی۔ تو ہمارے ہاں طہارت کا ترجمہ اردو میں وضو کر کے انہوں نے مخلوق کو قرآن پڑھنے سے روک دیا۔ ہر بندہ ہر وقت باوضو رہ نہیں سکتا، تو جو لوگ دیندار ہیں، نیک ہیں، ان بیچاروں نے بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہر وقت وضو نہیں رکھ سکتے، تو لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ کیا فائدہ ہوا بھائی؟ پڑھنے کے لیے طہارت ضروری ہے، پانی سے استنجا اچھی طرح کر لے، جسم پر ناپاکی نہ ہو تو وہ طہارت ہے، اور اس قرآن پڑھ سکتا ہے بغیر وضو کے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الحائض ولا جنب شیء من القرآن، رواه الترمذی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ عورت اور جنبی مرد قرآن پڑھیں ہی نہیں۔ تو اس حدیث سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ عورت جب اپنے منتھلی کورس میں ہو تو وہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی آیت کا جز پڑھ سکتی ہے، جیسے کہہ دے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کہہ سکتی ہے، پوری آیت نہیں پڑھ سکتی۔ اور یہ جو آج کل رواج ہو گیا اور ایک کو پڑھنے کا شوق ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ جب پاک ہوتی ہیں تو پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی، اور جب پڑھنا جائز نہیں ہے پھر یہ مسئلہ ضرور سارے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس میں قرآن پڑھوں میں چھوؤں گی نہیں، ہاتھ پر دستانہ چڑھا لوں کپڑا۔ بھائی جب پڑھنا جائز نہیں ہے تو آپ کو شوق کیوں ہے؟ یہ تو ایک ہفتہ ہے گزر جائے گا، 3 ہفتے پڑھو، رات دن پڑھو، اس وقت کو نہیں پڑھتا۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے۔ تو فرمایا جنابت ہو مرد پر یا عورت پر تو قرآن نہ پڑھے۔ اب اس میں چھونے کی بات نہیں، بات پڑھنے کی ہے۔ زبانی یاد ہو تو بھی پڑھنا ممنوع ہے اس حکم کی ضرورت ہے۔ اور عورت اپنے ماہواری کے دنوں میں قرآن نہ پڑھے، سادہ سا کام ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ آیت کا ٹکڑا پڑھ سکتی ہے، جنبی مرد بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، جز آیت کا جو ہے اس میں حرج نہیں ہے، پوری آیت نہ پڑھی جائے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجو حاصل البیوت عن المسجد فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، رواه ابو داود۔ احکام بتدریج نازل ہوئے نا، تو مسجد نبوی کے ساتھ لوگوں کے گھر تھے، اور مسجد کے سین سے گزر کر بھی گھروں میں جاتے تھے۔ کھلے ہوتے تھے مسجدیں بھی، گھر بھی، نہ حویلیاں ہوتی تھی نہ دروازے ہوتے، بہت کم ہوتے تھے۔ آج تک بھی ہم نے اپنی جوانی تک بھی دیکھا، ہمارے دیہات میں بھی کھلے گھر ہوتے تھے، چار دیواری کم ہی ہوتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے رخ دوسری طرف کر لو، مسجد سے راستے بند ہو جائیں گے، چونکہ میں یہ حکم آ گیا ہے کہ حائضہ عورت اور جنبی مرد، یعنی ناپاک عورت ہو یا مرد ہو، وہ مسجد میں قدم نہ رکھے، لہذا یہ راستہ بند ہو جائے گا۔ تو اپنے گھروں کے رخ دوسری طرف پھیر لو، دوسرے راستے بنا لو جو مسجد سے باہر سے جاتے ہیں۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ
بیتن فیہ سورۃ ولا کلب ولا جنب. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ فرماتے ہیں اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے جس میں تصویر یا کتا یا جنبی ہو. اس سے مراد یہ ہے، تصویر سے مراد یہ ہے کہ زندہ انسان کی وہ تصویر جس میں زندگی کا تصور ہو، جو بہت احتیاط کرتے ہیں. ورنہ فرماتے ہیں کہ تصویر سے مراد تمثیل ہے. قرآن میں تمثیل کا لفظ ہے، اور تمثیل جو ہوتی ہے وہ 3 ڈائمینشن ہوتی ہے، وہ مجسم ہوتی ہے. تو بت اس سے مراد ہوتا ہے. تمثیل کا لفظ ہے. تمثیل نقش نہیں ہوتا، تمثیل جو ہے وہ وجود رکھتی ہے، تو اس سے مراد بت ہے. لیکن جو تصویریں ہم لگاتے ہیں ان میں بھی اگر وہ تصویر جس میں زندگی کا امکان ہوتا ہے، جیسے پوری تصویر ہے، تو وہ اس کی زد میں آ جاتی ہے. اگر اتنی تصویر ہے یا ایسی تصویر ہے جس میں زندگی ممکن نہیں، تو وہ تصویر کے حکم میں شامل نہیں. جیسے آپ کے شناختی کارڈ پر تصویر ہے، آپ کی کرنسی پہ تصویر ہے قائد اعظم کی، تو جیب میں ہوتی ہے، نماز لوگ پڑھتے ہیں، شناختی کارڈ پاس ہوتا ہے، حج کرنے بھی جاتے ہیں، نماز روزہ بھی، تو وہ تصویر کے حکم میں داخل نہیں. اسی طرح کتے کے معاملے میں ہے کہ ضرورت کے لیے، چوکیداری کے لیے ضرورت ہے اسے واقعی، تو وہ کتا رکھتا ہے تو اس کی اجازت ہے. بعض ایسے علاقے جہاں شکار پر لوگوں کا گزارا ہوتا ہے تو وہ عیاشی کے لیے نہیں، تفریح تباہ کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے شکاری کتا رکھنا، جبکہ اس کی گزر اوقات شکار پر ہو، وہ جائز ہے. چوکیداری کے لیے رکھنا بھی جائز ہے. ورنہ میں کتے کو کتا سمجھ کر رکھنا اور کتوں سے پیار کرنے والے کے گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا. اور جو ناپاک رہنا عادت بنا لے، یہ نہیں ایک بندہ نماز روزہ کرنے والا ہے اب رات کو غسل کر نہیں سکتا تو رحمت کے دروازے بند، ایسی بات نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہیں غسل کرنے نہ کرنے کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، پاکی پلیدی کو سمجھتے نہیں، جنابت ہو گئی اور پھرتے رہے جانوروں کی طرح. تو ایسوں کے گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا. وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائکۃ جیفۃ الکافر والمتزخر بالخلوق والجنب الا ان يتوضا. حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا 3 ایسے شخص ہیں کہ فرشتے ان کے قریب نہیں جاتے. کافر کا لاشا جب تک زندہ ہے تو توقع ہے، اس کے پاس موقع ہے توبہ کرنے کا. جب مر گیا تو وہ چانس ختم ہو گیا، پھر نرا غضب الہی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر رحمت کو کوئی فرشتہ اس طرف سے نہیں گزرتا. اور خلوق لگانے والا اور جنبی، خلوق بھی خاص قسم کی خوشبو ہوتی تھی جو پسند نہیں کی جاتی تھی شرفاء میں، عیاش لوگوں کی نشانی تھی. تو اس طرح کا آدمی جو عیاشی کے لیے مختلف قسم کے اسباب جمع کرتا ہے جن کی زندگی میں ضرورت نہیں ہے اور وہ شرعاً کو مناسب یا موزوں بھی نہیں ہیں، اور ان سے کسی غلطی کی ہی توقع ہے، ان کے ہوتے ہوئے کچھ برائی ہی کرنے کی توقع ہے، کسی نیکی کی امید نہیں. ایسی چیزوں کا جمع کرنا، اس طرح کی خواہ خوشبو ہو، لباس ہو، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. جو اکثر آج کل تو رواج ہے کہ یہی فضول چیزیں اکثر جمع کی جاتی ہیں. اور جنبی جب تک غسل نہیں کرتا یا پھر وضو کر لے، جنبی وضو بھی کر لے تو نماز کے لیے پھر اس پر غسل لازم ہوگا، ورنہ کھانا کھا سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، میل ملاقات کر سکتا ہے، لیکن اگر وضو کر لے تو. وعن عبداللہ ابن ابی بکر بن محمد ابن عمر ابن حزم ان فی کتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر ابن حزم اللہ یمس القرآن الا طاہر. حضرت عبداللہ ابن عمر سے
بن ابی بکر بن عمر بن معظم سے روایت ہے کہ جب جو خط رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم کو لکھا تھا، عمر بن حزم کو نوجوانی میں حضور نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور تحریر لکھ کر عطا فرمائی تھی کہ وہاں جا کر ان باتوں پر عمل کرنا۔ تو اس میں یہ بھی تھا کہ بغیر طہارت کے قرآن کو مس نہ کرے۔ اب اسی طہارت کا ترجمہ یار لوگوں نے وضو کر دیا ہے، حالانکہ طہارت تو پانی سے استنجا کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے، جو پہلے گزر حدیث میں بھی گزر چکا۔ تو قرآن کو بغیر طہارت کے مس ہاتھ نہ لگائے۔ ہمارے اردو دان حضرات نے اس کا ترجمہ وضو کر کے پابندی لگا دی۔ وان نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انطلقت مع ابن عمر فی حاجۃ فقضى ابن عمر حاجته وكان من حديث يومئذ ان قال مر رجل في مكة من سكله فلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج من غائط او بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اذا قعد الرجل ان يتوارى في السكة ضرب رسول صلى الله عليه وسلم بيده على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى ومسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال إن لم يمنعني أن رد عليك السلام إلا إن لم يكن على طهر رواه ابو داؤد۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ دفعہ ابن عمر کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے چلا، ابن عمر نے فراغت حاصل کی، اور اس دن ان کی حدیث سے یہ بھی ہے کہ ایک شخص گلی میں سے گزرا، رسول اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، آپ بیت الخلاء سے فارغ ہوئے تھے، باہر تشریف لائے تھے، تو اس نے آپ کو السلام علیکم پیش کیا، آپ نے جواب نہ دیا۔ تو جب حضور نے دیکھا کہ یہ آدمی تو اب چلا جائے گا، قریب ہو کہ آدمی چھپ جائے، یعنی وہ تو رک تو نہیں رہا، وہ چلا جائے گا، تو حضور نے وہیں دیوار پر دست مبارک دونوں لگا کر چہرے پر ملے، پھر دونوں ہاتھ لگا کر بعض میں پورا تیمم کر کے پھر اسے کہا وعلیکم السلام، اور فرمایا کہ میں نے تیرے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں پاکی پرنا تھا، میں بیت الخلاء سے آیا تھا، تو ورنہ ایک جگہ تو ہے کہ کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ نے جواب نہیں دیا، پھر وضو فرمایا اور اس کے بعد وعلیکم السلام کہا۔ لیکن یہاں خیال تھا کہ یہ آدمی تو گلی میں کھڑا تو نہیں رہے گا، چلا جائے گا، تو حضور نے جلدی میں تیمم کر کے اسے وعلیکم السلام کہہ دیا، بعد میں جا کر وضو فرمایا۔ والمہاجر بن مہاجرین فنفذ انه اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ويبول فسلم علیہ فلم يرد علیہ حتى توضأ ثم اعتذر علیہ قال انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر رواه ابو مسلم والنسائی وإلى قوله حتى توضأ وقال فلما توضأ رد علیہ۔ حضرت مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ قضاء حاجت کر رہے تھے، تو اس نے السلام علیکم کہا تو آپ نے جواب نہیں دیا، یعنی آپ بیت الخلاء سے باہر آئے تو اس نے دیکھتے ہی السلام علیکم عرض کیا تو حضور نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ نے وضو فرمایا، پھر اس سے عذر کیا کہ میں نے برا جانا کہ میں نہ بے وضو ہونے کی حالت میں اللہ کا ذکر کروں، اس سے معذرت فرمائی، اور پھر سلام کا جواب اسے دیا، وعلیکم السلام کہا۔ اور یہ نسائی نے کہا ہے کہ آپ نے جب وضو کر لیا تو پھر جواب دیا، وعلیکم السلام کہا، اور عذر یہ کیا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں بے وضو ہونے کی حالت میں اللہ کا نام لوں، زبان پر لاؤں۔ تو اب جو صاحب اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ حضور ہر وقت ذکر جار فرماتے تھے، تو ذکر جار تو حضور نفی کر رہے ہیں کہ جب تک میں وضو نہیں کرتا، اور وہاں کل یعنی ہر حال میں کرتے تھے، تو یہ ذکر خفی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
وعن ام سلمۃ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنب ثم ینام ثم ینتبه ثم ینام. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پھر سوتے، بیدار ہوتے، پھر سوتے. اس کو احمد نے روایت کیا ہے. تو یہ اس طرح سے ہے کہ حضور سونے سے پہلے، یہ تو بہت روایتوں میں گزر چکا کہ وضو فرما لیتے تھے اور پھر سو جاتے، پھر آنکھ مبارک کھلتی، بیدار ہوتے، پھر سو جاتے. یعنی اگر جنبی وضو کر کے سو جائے اور پھر اٹھے، اسے جاگ آ جائے، بیدار ہو جائے، پھر سو جائے، تو ضروری نہیں کہ پھر دوبارہ وضو کرے، کیونکہ یہ کوئی نماز تو نہیں پڑھنی نا. وہی وضو کافی ہے رات بھر کے لیے. صبح فجر سے پہلے غسل کر لیں. تو یہ ضروری نہیں کہ وضو کر کے سویا تھا، آنکھ کھل گئی تو پھر اٹھ کے وضو کر کے سوئے. نہیں، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں، وہ ایک وضو کافی ہے. وعن شعبۃ قال ابن عباس کان اذا اغتسل من الجنابۃ یفرغ بید الیمنی علی ید الیسری 7 مرار ثم یغسل وجهه فنسي مرة ثم أفرغ فسألني فقلت لا أدري فقال لأمك لك ما يمنعك أن تدري ثم يتوضأ وضوء للصلاة يمزفز على جلد الماء ثم يقول هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره. حضرت شعبہ سے روایت ہے کہ بے شک ابن عباس جب جنابت کا غسل کرتے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر ڈالتے 7 بار ہاتھ دھوتے. تو ایک بار ہاتھ دھونے سے بھول گئے، گنتی یاد رہی کہ 5 بار دھو چکا ہوں، 6 بار دھو چکا ہوں، 4 بار دھو چکا ہوں. تو مجھ سے پوچھا، پردے میں نہا رہے تھے، یہ باہر کھڑے ہوں گے پانی وانی لا کے دیتے ہیں. تو ان کے استاد تھے اور وہ ضعیف ہو گئے تھے. تو انہوں نے پوچھا یار میں کتنی دفعہ ہاتھ دھو چکا ہوں؟ میں نے کہا مجھے کیا خبر، میں نے تو نہیں گنا. تو انہوں نے فرمایا کہ تیری ماں نہ رہے، تیری ماں مر جائے، محاورہ ہے، اور تیری ماں مر جائے تو نے کیوں نہیں گنا؟ میں تو بڑھاپے کی وجہ سے بھول گیا. تو جوان ہے، تو یاد رکھتا، مجھے بتاتا. ایک طرح سے ڈانٹ پلا دی. تو یہاں سے علماء اخذ کرتے ہیں کہ استاد شاگرد کو اپنی خدمت کے لیے کام بھی کہہ سکتا ہے اور کسی بات پر جھڑک بھی سکتا ہے، ڈانٹ بھی سکتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. استاد شاگرد کا ایک خاص رشتہ ہوتا ہے. تو یہ چونکہ ان کے شاگرد تھے، وہ بزرگ ہو گئے تھے، اور پھر نماز کا وضو کیا اور اپنے جسم پر پانی برساتے اور کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت ہے کہ غسل سے پہلے آپ وضو فرماتے اور پھر غسل فرما لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ونبی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف ذات یوم علی نساء یفصل عنده وعند هذا قال قلت یا رسول اللہ الا تجعل غسلا واحدا آخری قال هذا ازکى واطیب واطہر رواہ احمد و ابو داؤد. حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے اور ہر ایک زوجہ محترم کو فارغ ہو کر آپ نے غسل فرمایا، پھر دوسرے گھر میں تشریف لے گئے. تو میں نے فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ آپ آخر میں ایک ہی مرتبہ غسل فرما لیتے. تو فرمایا ٹھیک ہے لیکن یہ بہت پاکیزگی ہے، اس میں بہت طہارت ہے، اس لحاظ میں نے ہر بار غسل کر لیا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہر بار نہایا جائے، آخر میں نہانا کافی ہے. لیکن حضور کی طبیعت پاک میں جو پاکیزگی طہارت کی جو تھی مزاج عالی میں، تو آپ نے ہر دفعہ غسل کیا. عن الحکم بن عمر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا الرجل بفضل طہور المرأة. حضرت بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو کرے، اور وہ صورت میں جب پانی کم ہو، تھوڑا پانی ہو. تو ایک بندے نے وضو کر لیا، پیچھے 2 چلو پانی ہے تو اس سے ہاتھ بھی نہیں دھو سکے گا، تو اس سے تکلف نہ کرے.
لیکن اگر پانی ایک لگن میں ہے زیادہ ہے، اس سے غسل بھی ہو سکتا ہے، وضو بھی ہو سکتا ہے، تو کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضور کا ارشاد موجود ہے کہ اگر آپ نے جنبی ہو حالت ہونے غسل کیا تو جنابت پانی میں تو نہیں چلی گئی۔ تو یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب پانی تھوڑا ہے، وضو بھی پورا نہیں ہو سکے گا، تو پھر خواہ مخواہ جھوٹے کو استعمال کرنے کا کیا فائدہ۔ وعن حبید الحمیری رضی اللہ عنہ قال لقیت رجلا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سنین کما صاحب ابو ہریرہ قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان تغسل المرأة بفضل رجل يغتسل الرجل بفضل المرأة مسدد ويغير ما يميا۔ رواه ابو داود والنسائی وزاد عام في اوله نهى ان يتمشى احدنا كل يوم او يبول في مغتسل، رواه ابن ماجہ وعن عبد الله ابن سرجس۔ حمید حمیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک آدمی سے ملا جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں 4 برس رہا تھا، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کی صحبت میں رہے۔ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے بچے ہوئے پانی سے یا عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے نہانے سے مسدود نے زیادہ کیا چاہیے، اس سے منع فرمایا ہے۔ تو حضرت مسعود نے کہا کہ وہ پانی کم ہونے کی صورت میں ہے، ورنہ حضور نے فرمایا اکٹھے چلو بھریں اکٹھے نہا لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور فرمایا ہمیں منع کیا ہر روز کنگھی کرے یا غسلخانہ میں پیشاب کرے۔ یا روز کنگھی کرنے سے مراد ہے کہ عمل نہ کرنا اور ظاہری ڈانٹ پھاٹ بناتے رہنا، یہ درست نہیں ہے۔ پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے، حلال کھاتا ہے، اسلام حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو غسل کرتا ہے، کنگھی کرتا ہے، درست صاف ستھرا رہتا ہے، درست ہے۔ اور ایک ظاہر کو سنوارتا رہتا ہے، نئے نئے لباس پہنتا رہتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، تو فرمائے ظاہری کرو فرق کی، پھر کیا اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ اور چونکہ اس وقت جو غسل خانے تھے کچے ہوتے تھے، تو پیشاب کرنے سے وہ ساری مٹی ناپاک ہو جاتی تھی، تو اس سے منع فرمایا۔ تو آج کا تو غسل خانے میں پیشاب کی الگ جگہ بنی ہوتی ہے، نہانے کی جگہ پہ کوئی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، شاید کرتا بھی کوئی نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبی محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وصلی اللہ تعالی علی حبیبی۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔